اسرائیلی ٹینک غزہ کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں. اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے. کچھ معلومات ملی ہیں. بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ اتنا خون بہہ رہا ہے وہاں پہ، لیکن غزہ میں تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. یہ جنگ شروع کس نے کی تھی؟ یہ میرا کوشچن ہے. اندر گھس کے ان کے آرمی بیس کو ٹیک اوور کر کے ان کے لوگوں کے اوپر ظلم کیوں کیا گیا؟ 150 لوگوں کو اٹھا کے یرغمال کیوں بنایا گیا؟ پرائم منسٹر آف اسرائیل بنجامن نتنیاہو نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر آپ حماس کے ہو تو آپ کا تھینک یو ہو چکا ہے. یہ اسرائیل کی پالیسی ہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر نے سب کے سامنے بول دیا کہ یار دیکھو کوئی شرم ورم کی بات نہیں ہے، دل مت دکھانا، اگر تم حماس کے ہو تو تمہارا تھینک یو ہونے والا ہے، تم نپٹو گے بیٹا. فوری سیز فائر کی ضرورت ہے. خدا کرے کہ ساری دنیا ان پہ اتنا دباؤ ڈالے اسرائیل پہ کہ وہ اب اس کو سیز فائر کر کے، اور یہ جو ان کی ایک روش تھی کہ جی اس کو مسئلے کو حل نہیں کرنا، اب وہ اس کو حل کے متعلق ذرا زیادہ سنجیدگی سے سوچیں. اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا، فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے بچے، میرے بچے تو نہیں، انہوں نے کہا میں پاکستانی بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں، اجازت دیں، کسی کی ماؤں کے بچے مروانے کے لیے ہم تیار ہیں. اپنے بچوں کو بھیجو نا یار، مولانا صاحب خود لیڈ کرو ان کو جا کے. بھارت میں ٹیچر کے پیر چھوتے ہیں، تم ٹیچر کو چاقو مار رہے ہو، پھر کہتے ہو تمہارے ایجوکیشن کا حال کیوں خراب ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمہیں غزہ میں اسکول چاہیے کیوں؟ تم بچوں کو سکھا کیا رہے ہو غزہ میں؟ یہی تو سکھا رہے ہو. اگر غیر مسلم ٹیچر اس کو چاقو مار دو. ہیومینیٹیرین کرائسس بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے، وہاں پر امداد پہنچانی بھی ضروری ہے. اس حوالے سے مختلف آرگنائزیشن زمین پر کام کریں، لیکن حکومتیں بھی اپنے تئیں اس میں اپنا ہاتھ بٹاتی رہتی ہیں. پاکستان کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے کوئی امداد یا جو ایڈ ہے؟ کشمیر کا مسئلہ اس میں کچھ زیادہ ہماری سپورٹ نہیں کرتے رہے، تو ایک شاید پاکستان کی جو گورنمنٹ کا سیکشن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کیوں مدد کریں. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب یاسر عرفات پاکستان آئے مشرف کے زمانے میں، تو انہوں نے he didn't want to speak about کشمیر، تو پھر پاکستان نے بھی سوچا، پھر مشرف کے دور میں ہم نے جو ہے وہ ملنا شروع کر دیا اسرائیلی فورن منسٹر سے. تب خورشید قصوری صاحب فورن منسٹر ہوتے تھے اور انہوں نے اس وقت ملاقاتیں کی. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان، کیونکہ عرب ورلڈ نے ٹرانسفارمیشن ہے وہاں پہ، تو انہوں نے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے او آئی سی کے ریلیٹڈ جتنے ایشوز تھے، فلسطین کو بھی اگنور کر دیا، کشمیر کو بھی اگنور کر دیا، دین ملیٹنٹ فیکشنز نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. سو یہ ذرا بتائیے گا کہ فلسطینی بھی پاکستان کے ریلیٹڈ کشمیر کے مسئلے کو اتنی لمبی چوڑی سپورٹ نہیں کرتے رہے. اس میں what do you make of that؟ ذرا اس پہ کوئی کمنٹ کر سکیں پلیز. جی دیکھیں، کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ دونوں بڑے دیرینہ مسئلے ہیں، اقوام متحدہ کی بکس پر ہیں، اور دونوں میں بنیادی چیز ہے حق خود ارادیت. دونوں انڈر آکوپیشن ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی تقدیر، اپنا سیاسی مستقبل خود ترتیب دے سکیں. اور پاکستان نے تو فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کے فورم پر، نان الائنڈ کے فورم پر، اور بھی دنیا کے دیگر فورم پر بہت تقریریں کی، بہت جوش اور جذبے سے آگے بڑھے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ کبھی ریسیپروکیٹ نہیں ہوا. کبھی ان کی طرف سے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے وہ سپورٹ نہیں آئی جس کی ہم توقع ہی کرتے رہے، اور ساتھ ہی کشمیری لوگ بھی توقع کرتے تھے. اب او آئی سی میں البتہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن جب یہ معاملہ ہیومن رائٹس کونسل میں جاتا ہے تو بہت سارے او آئی سی کے جو ممبرز ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں. ورنہ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، بموں کے سائے میں کوئی فیکٹریاں نہیں بناتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ جو آج انہوں نے میرے محترم فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، اور وہاں پہ خالد مشعل نے سپیچ دی ہے، اس کے بعد میں فیکٹری لگاؤں گا وہاں؟ میرا یہ کوشچن ہے آپ سے. جہاں کے بچے جہاد کی تیاری کر رہے ہوں صبح شام، جو صبح شام کہیں کہ الجہاد الجہاد، حماس حماس، میں وہاں فیکٹری لگاؤں گا؟ کیوں لگاؤں گا؟ تو یہ چیزیں، ایک انسان کی ایک سپیچ کی پرائس آپ کی سٹیٹ اور آگے آنے والی نسلیں دیں گی. لیکن میں دکھ کے ساتھ ہے کہ آپ کے اس وقت پاکستان میں کوئی بھی لیڈر نہ امن کی بات کر رہا ہے، نہ اکانومی کی بات کر رہا ہے، نہ بچوں کو انگلش اور میتھ پڑھانے کی بات کر رہا ہے آگے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے خالد مشعل نے کہا ہے اپنی سٹیٹمنٹ میں، انہوں نے کہا کہ وی آر ریڈی فار جہاد. اور یار کن لوگوں کو بتا رہے ہو جہاد؟ ہم لوگ نہیں ہیں جہادی یار، ہم پنجابی لوگ جہاد نہیں کرتے.
ہم خدا رہا ہے, ہمارے تو پٹھان بچیاں اٹھا کے لے جاتے تھے, کابل کے بازاروں میں بیچتے تھے, ہم نے تو ان کے خلاف جہاد نہیں کیا. تم کیسے کس قوم کو کہہ رہے ہو یار کہ اٹھو جہاد کرو؟ ہم کھڑے ہوئے پٹھانوں کے خلاف, مغلوں کے خلاف, ہم کھڑے ہوئے برٹشوں کے خلاف. ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ اپنے سی ایس ایس افسر, یہ جو ٹیکس کلیکٹر ہیں, ہم ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ہم کون خلاف کھڑے ہوتے ہیں؟ اسی طرح کئی اور بار میں خود بھی نیگوشیشنز میں شریک ہوتا تھا, تو اس وقت بھی جب کوئی فلسطین پہ پیرا ہوتا تھا تو ہم اکثر کہتے تھے کہ بھائی چونکہ مسئلہ حق خود ارادیت کا ہے تو آپ کشمیر کا لفظ بھی بیچ میں شامل کریں, لیکن ہمیں وہاں عربوں کی طرف سے کوئی ریلکٹنس نظر آتی تھی. کچھ عرصہ تو وہ ہمارا ساتھ دیتے رہے, لیکن بعد میں انہوں نے نہیں دیا, کیونکہ جیسے جیسے ہندوستان اپنی اقتصادی قوت پکڑتا جا گیا, تیسے تیسے بہت سارے عرب ممالک چاہتے تھے کہ ہندوستان کو ناراض نہ کریں, ان کے ساتھ ان کی تجارت سرمایہ کاری کے تعلقات تھے, تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم کشمیر کا مسئلے کے اوپر کوئی آواز اٹھائیں کہ کہیں مبادا ہندوستان ناراض نہ ہو جائے. اور آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب OIC کی فارن منسٹرز کی میٹنگ چند سال پہلے UAE میں ہوئی, تو انہوں نے سشما سوراج صاحبہ جو اس وقت وزیر خارجہ تھیں ہندوستان کی, ان کو باقاعدہ بلا لیا. پاکستان نے کہا کہ بھائی ایسا تو کبھی نہیں ہوا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اب ان کو بلا لیا ہے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان میں بھی اس بات کی چبھن ہے کہ یہ یک طرفہ محبت ہے, یعنی پاکستانیوں کی طرف سے تو فلسطین کے لیے دل و جان سے ہم آواز اٹھاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے مصر نے, ایجپٹ نے اپنے بارڈر بند کر دیے. بلکہ آج کی بات ہے, جیک سلوون آج ٹی وی پر آئے تھے یہاں پہ, CNBC اس کے اوپر ان سے کوسچن کیا گیا ہے کہ امریکن جو فلسطینی امریکن اس وقت وہاں فلسطین میں ہے, جب وہ نکلنے کے لیے ایجپٹ کے بارڈر پہ گئے ہیں تو وہ ایجپشن ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہے. جیک سلوون نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ we already have spoken with the General Sisi, who's the head of Egyptian government.